السلام علیکم ناظرین، فیصل منیر کوٹلی آزاد کشمیر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر حلقہ راج محل کے اوپر بات کروں گا۔ حلقہ راج محل کیا واقعی بدقسمت ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو لفظ میں نے استعمال کیا بدقسمت، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور حلقہ راج محل والوں نے بتانا ہے کہ کیا واقعی حلقہ راج محل جو ہے وہ بدقسمت ہے۔ دنوا کے ایک سیاسی کارکن نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے جب ملک ظفر صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں تھے یا وہ وزیر نہیں تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو سابقہ قائد ہیں وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں اور ہم زمین کے کیڑے ہیں۔ اور وہ سیاسی کارکن مجھے بتا رہا تھا کہ عجیب کیفیت ہوتی تھی جب کبھی کہیں بولے بٹکے ہم اپنے سابقہ قائد کے گھر جاتے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم یقیناً یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے اور یہاں پر آئے ہیں اور ہم زمین کے کیڑے ہیں، اور ہم یہاں آ کر عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتے تھے، اور جب وہاں ہم جاتے تھے تو ہمارے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہوتا تھا وہ شاید بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے ایک گلے شکوے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ملک ظفر صاحب نے الیکشن میں، چونکہ وہ بہت پہلے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ الیکشن میں جائیں، لیکن ماضی میں جو ہے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور مسلم لیگ نون نے ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کیا، لیکن جب وہ تحریک انصاف میں گئے تو تحریک انصاف نے ان کے اوپر اعتبار کیا، ان کو ٹکٹ دیا، اور یوں ملک ظفر الیکشن جیت کر حلقہ راج محل سے جو ہے وہ ممبر اسمبلی بنے۔ بعد میں پھر ان کو وزارت بھی ملی اور اہم وزارت ملی، وزیر ہائر ایجوکیشن وہ بنے۔ اب ملک ظفر کے وزیر بننے کے بعد حلقہ راج محل کے اندر کیا تبدیلی آئی، وہ تبدیلی آپ جو ہے وہ میری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دنوا کا وہ جو سیاسی کارکن اپنے سابقہ قائد کے حوالے سے شکایات کر رہا تھا، ایسی شکایات جو ہے وہ حلقہ راج محل کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جب جیسے ہی ملک ظفر جو ہے وہ اسمبلی میں گئے، الیکشن جیتے، ممبر اسمبلی بنے، وزیر بنے، تو ہوا کیا؟ حلقہ راج محل کے وہ لوگ جو احساس کمتری کا شکار تھے، جو احساس محرومی کا شکار تھے، ان کے اندر اعتماد پیدا ہوا، ان کی احساس محرومی دور ہوئی، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ جیسا کہ آپ میری سکرین کے اوپر کچھ تصاویر اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ اور اگر حلقہ راج محل کے لوگوں کا استحصال نہ ہوتا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک نہ ہوتا، تو شاید ملک ظفر جو ہے وہ کبھی اسمبلی میں نہ جاتے، لیکن چونکہ حلقہ راج محل کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت بھیانک ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ سوتیلی ماں جیسا ہے، چونکہ بدتر صورتحال تھی، بیکورڈ علاقہ تھا، وہاں پر سکولز اتنے زیادہ نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، تعلیمی جو صورتحال تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، بدترین صورتحال تھی۔ اس لیے حلقہ راج محل کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مقامی امیدوار کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ اور جب مقامی امیدوار اسمبلی میں گئے تو کیا تبدیلی آئی، وہ تبدیلی میں آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں الیکشن سے پہلے ہم کوریج کے لیے جاتے تھے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، بلکہ راستوں کا نام و نشان نہیں تھا، پہاڑوں سے گزر کر جو ہے وہ ان محلوں میں جانا پڑتا تھا، پہاڑوں سے گزر کر جو ہے وہ ان بے شمار گاؤں کے اندر جانا پڑتا تھا، راستوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ وہ چھوٹے چھوٹے علاقے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی اسکرین کے اوپر، ان کی تصاویر، جہاں پر سڑکیں بننا شروع ہو گئی، لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا، لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ حلقہ راج محل کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بچے بچیاں، ان کے لیے نوکریوں کے دروازے کھل گئے اور ان کو روزگار ملنا شروع ہو گیا، لوگوں کے اندر اعتماد ہوا، احساس کمتری کم ہوئی، سکولز اور کالجز کے حوالے سے پلاننگ ہوئی، اور جابز جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھل گئی۔ تو یوں کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ پانی کے بھی بے شمار مسائل تھے، چونکہ حلقہ راج محل کے اندر پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسے شہر کے اندر ہے، تو پانی کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہے وہ وہاں شروع ہو گئے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے ان کو جو ہے وہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کے پانی کے پروجیکٹ بھی دیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ، لوگوں کو جو خواتین ہیں ان کو دور دور جانا پڑتا تھا پانی کے لیے، وہ کافی حد تک اس کے اوپر کام شروع ہوا۔ پورے حلقے کے اوپر پلاننگ کی گئی، حلقے کے ذمہ داران کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، میٹنگ کی گئی، اور حلقے کے مسائل چونکہ اس قدر زیادہ ہیں، اگر ان پورے حلقے کے مسائل کو دور کرنا ہے تو یقیناً کسی بھی وزیر کو، کسی بھی ایم ایل اے کو
कम अज़ कम 10-15 साल दरकार हैं, तब जाकर हल्का राज महल के अंदर जो है वो इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, क्योंकि सूरत हाल इतनी बदतर है, इलाका जो है वो इस कदर पसमानदा है, सड़कें इस कदर टूटी फूटी हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ इलेक्शन से पहले हम जो है वो कवरेज के लिए जाते तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचते। इलेक्शन के जो उम्मीदवार थे हल्का राज महल के अंदर, उनके प्रोग्राम्स हम अक्सर कवर करते, तो जब उनके साथ हम जाते तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचते और हम हैरान और परेशान रह जाते कि ये हल्का, और हम शहर के लोग अक्सर ये सुनते थे कि हल्का राज महल के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लगा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लगे हैं, वहाँ पर तरक्याती काम बहुत हुए हैं, वहाँ पर सड़कें बनी हैं। लेकिन जब वहाँ कवरेज के लिए हम गए तो पता चला कि यहाँ की सूरत हाल तो शहर से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ के लोग तो शहर की निस्बत से भी ज़्यादा एहसास महरूमी का शिकार हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। लेकिन जैसे ही मलिक ज़फ़र असम्बली में गए तो हल्के के अंदर इनकलाब आ गया, तरक्याती काम शुरू हो गए, रोड्स बनना शुरू हो गई, लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आई, लोगों के अंदर एतमाद आया, कॉन्फिडेंस आया, नौजवानों की सोच बदल गई, और यूँ नौजवान जो है एक सियासी ट्रैक पर चलना शुरू हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि आज के बाद हमेशा जो है वो सियासी मैदान के अंदर हमने मलिक ज़फ़र साहब के साथ खड़े होना है। मगर अफसोस कि शायद कुछ लोगों को ये सारा सिस्टम पसंद नहीं आया, शायद कुछ लोगों को इस पूरे निज़ाम से बड़ी तकलीफ़ थी, शायद कुछ लोग जो है वो इस पूरे सिस्टम से मलिक ज़फ़र साहब की मकबूलियत से जो है वो उनके पेट में दर्द उठ रहा था, और शायद वो हल्का राज महल के साथ में मुखलस नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि हल्का राज महल के अंदर इनकलाब आए, हल्का राज महल के लोगों को सियासी शऊर आए, समाजी शऊर आए, मुआशी शऊर आए, वहाँ पर तालीमी इनकलाब आए। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो फिर मलिक ज़फ़र साहब के रास्ते में जो है वो रुकावटें डालना शुरू हो गए। बहरहाल अभी तो खैर उनको जो सज़ा हुई है वो अदालत से हुई है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी हो चुकी है, और अदालत के फ़ैसले के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है इसके ऊपर भी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन हल्का राज महल के नौजवान, सियासी कारकुनान और मलिक ज़फ़र को चाहने वाले पूरी उम्मीद हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, हल्का राज महल क्या वाकई बदकिस्मत है? क्या हल्का राज महल की जो तरक्की है वो वाकई रुक चुकी है? इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।